کھانا کھانے کے بعد ابو اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگے۔ میں نے بھائی کو اشارہ کیا، آپ بات تو شروع کریں، لیکن اس نے مجھے آنکھوں کے اشارے سے منع کر دیا اور یوں آج بھی ابو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابو کے جانے کے بعد میں بھائی کو بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا آج ابو سے بات کر لو، لیکن پتہ نہیں تمہیں اتنا ڈر کیوں لگتا ہے۔ فکر مت کرو، وہ تمہاری مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد میں مزید کچھ بولتی، امی نے میری بات کاٹی اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو، اور یہ تم دونوں بہن بھائی آج کل کون سی کھچڑی پکا رہے ہو؟ جب دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جوڑے کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہو، مگر مجال ہے جو اپنی ماں کو اس بارے میں بتانا بھی پسند کرو۔ امی کی بات سن کر میں نے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، اب میں امی کو اس بارے میں بتانے جا رہی ہوں، امی ہی ہیں جو ہمارا مسئلہ حل کر سکتی ہیں۔ بھائی نے بھی مجھے امی کو بتا دینے کی اجازت دے دی اور پھر میں نے امی کے سامنے بھائی کے دل کے حالات رکھ دیے۔ دراصل میرا بھائی بچپن سے ہی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جس کا نام نمرا تھا۔ اس کا گھر چونکہ ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، اس وجہ سے بچپن ہی سے دونوں گھروں کے افراد کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کافی زیادہ تھا، اور اب چونکہ اس کے بہت سے رشتے آ رہے تھے، اس وجہ سے بھائی چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد نمرا کو اپنا نام دے دے۔ اس سلسلے میں وہ ابو سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں ابو انکار نہ کر دیں۔ اگر ابو انکار کرتے تو پھر سب کچھ ختم ہو جانا تھا، کیونکہ ابو کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا تھا۔ ہم نے امی کو ساری بات بتا دی۔ ہماری بات سن کر امی ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں، اس میں اتنی پریشانی کی کون سی بات ہے، اور جہاں تک تمہاری پسند کی بات ہے تو نمرا مجھے بھی بے حد پسند ہے۔ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ میں اسے اپنی بہو بناؤں۔ اس سے زیادہ اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی، اور سب سے بڑھ کر وہ پڑھی لکھی اور خوبصورت ہے۔ تمہارے ساتھ اس کا جوڑ بہت اچھا لگے گا۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر خوشیوں کا ایک جہاں آباد ہو گیا تھا۔ میں نے بھائی کو اس سے زیادہ کبھی خوش نہیں دیکھا تھا۔ میں نمرا کی قسمت پر رشک کرنے لگی جسے اتنا محبت کرنے والا شوہر ملنے جا رہا تھا۔ اب ابو کی طرف سے ہم لوگ بالکل بے فکر ہو گئے تھے۔ امی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ابو کو منا لیں گی۔ انہوں نے بھائی کو کہا کہ بھائی نے صرف ابو کے سامنے اپنی پسند کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد سارا معاملہ امی خود دیکھ لیں گی۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے کمروں میں جا کر لیٹ گئے۔ میں نے صبح جلدی کالج جانا تھا، اس وجہ سے میں جلدی سو گئی۔ اگلا دن بہت مصروف گزرا۔ اس دن میرے ابو سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ رات کے کھانے پر بھی ابو ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے، انہیں ایک ضروری کام کی وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ 2 دن ابو باہر ہی رہے۔ تیسرے دن جب وہ واپس آئے تب ہم لوگ بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ ابو بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد امی نے بھائی کے دل کا حال ابو کے سامنے رکھ دیا۔ ابو امی کی بات سن کر لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ مجھے یہ خاموشی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہ تھا۔ ابو نے صاف صاف انکار کر دیا کہ یہ رشتہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا، اور بھائی کو نمرا کا خیال اپنے دل سے نکالنے کے لیے کہہ دیا۔ ابو کی باتیں سن کر بھائی کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ابو سے بدتمیزی کرنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے بھائی کو ابو سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ابو تو جیسے کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے سب کو یہ بات اچھی طرح یاد کروائی کہ اگر کسی نے اس بارے میں سوچا بھی تو اسے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ ابو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ کوئی بھی ان کے اس قدر غصے کی وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ آخر اس میں ایسی کیا بات تھی؟ کچھ عرصہ پہلے تو ابو خود نمرا کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے تھے، اسے بیٹی بیٹی کہتے ہوئے ان کی زبان نہ تھکتی تھی۔ پھر اچانک انہیں کیا ہو گیا تھا؟ بھائی غصے سے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے اسے روکنے کی بے حد کوشش کی تھی، وہ اپنے ہوش میں معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ امی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خود ابو سے اس بارے میں بات کروں گی، آخر پتہ تو چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یوں کیسے وہ اپنے بیٹے کے جذبات سے بغیر کسی وجہ سے کھیل سکتے تھے؟ میں ابو سے بات کرنے کے لیے کیا چاہتی، انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی ان کے کمرے میں نہ آئے۔ وہ ابھی کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ مجبوراً میں واپس آ گئی اور اپنی امی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ پوری رات ابو نے اسٹڈی روم میں گزاری، جبکہ میں اور امی باہر بیٹھے بھائی کا انتظار کرتے رہے، لیکن نہ تو بھائی گھر واپس آیا اور نہ ہی ابو اسٹڈی روم سے باہر نکلے۔ ہم دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ بھائی اور ابو اپنی ضد کے کس قدر پکے ہیں۔ میں تو آنے
آنے والے وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ 3-4 دن اسی طرح گزر کے ابو صبح جاتے اور پھر رات کو دیر سے واپس آتے۔ میں نے امی سے ابو کے بارے میں پوچھا تو امی نے کہا کہ ان کی ابو سے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ جب بھی وہ ابو سے اس معاملے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ انہیں سختی سے منع کر دیتے ہیں اور صرف یہی بات کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں، جبکہ دوسری طرف بھائی کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا، وہ گھر واپس نہیں آیا تھا۔ میرے پاس ان کے دوستوں میں سے کسی کا نمبر نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان سے کس طرح رابطہ کروں۔ مجھے یاد آیا ان کے ایک اسکول کا دوست تھا جس کا نمبر میرے پاس تھا، لیکن اب تو اسے اسکول چھوڑے ہوئے بھی نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، نہ جانے ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہو بھی یا نہیں۔ پھر بھی میں نے ایک امید سے اسے کال کر دی۔ یہاں قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ مجھے احمد نے بتایا کہ وہ اسی فلیٹ میں رہ رہا ہے۔ میں نے احمد کو کہا کہ وہ بھائی کو میری کال کے بارے میں نہ بتائیں اور اگلے دن میں نے بھائی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے بھائی کو ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجھے ابو پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ اپنی بیٹی کی طرف سے اس قدر لاپرواہ کیسے ہو سکتے تھے؟ لیکن ان سے بحث کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگلے دن میں احمد کے فلیٹ میں پہنچ گئی۔ بھائی نے جب مجھے وہاں دیکھا تو بہت حیران ہوا اور پھر مجھ پر غصہ کرنے لگا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ وہ میری وہاں پر موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے فی الحال یہی کہا کہ تمہارے اس طرح روٹنے یا گھر چھوڑنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم واقعی نمرا سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اپنی محبت کے لیے لڑنا ہوگا۔ تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارے گھر چھوڑنے سے ابو کو کوئی فرق پڑا ہے تو یہ صرف اور صرف تمہاری سوچ ہے۔ وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ یہ بات بھی بھول چکے ہیں کہ ان کا ایک عدد بیٹا بھی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں کیسے نمرا کو حاصل کروں؟ اب کیا میں اسے گھر سے بھگا لوں؟ میرے بھائی نے تنگ آ کر مجھے کہا۔ نہیں بھائی، یہ میں نہیں کہہ رہی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ تم ابو سے دوبارہ اس بارے میں بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ تم اس معاملے میں کس حد تک سیریس ہو۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف تمہارا بچپنا ہے۔ شاید اس وجہ سے بھی وہ تمہاری شادی نمرا سے نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے اسے یہ بھی تسلی دی کہ اگر اس نے ذرا سی بھی کوشش کی تو ابو مان جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اور امی دونوں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر فرض کرو ابو راضی نہیں ہوئے تو ہم دونوں خود تمہارا رشتہ نمرا کے لیے لے کر جائیں گے۔ تم بس کسی طرح گھر واپس آ جاؤ۔ میں کافی دیر بیٹھی اسے سمجھاتی رہی اور پھر اللہ کا شکر ہے بھائی میرے ساتھ واپس آنے پر راضی ہو گیا۔ اس دن میں بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ امی نے جب بھائی کو دیکھا تو ان کے گلے لگ کر رونے لگیں اور اس سے شکوے کرنے لگیں، جبکہ دوسری طرف میں سوچ رہی تھی کہ کسی طرح ابو سے میری بات ہو جائے۔ مجھے ایک رات ابو سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس رات ابو اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ میں نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور ابو کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے انہیں میرے کمرے میں داخل ہونا اور پھر ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی علم نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ابو کو آواز دی تو میری آواز سن کر وہ چونک گئے اور پھر حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے اور پوچھا، تم یہاں کب آئی؟ میں نے انہیں کہا کہ میں تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں آئی ہوں۔ اس کے بعد پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے پھر اپنی بات شروع کی۔ میں نے ابو سے کہا، آخر آپ کیوں اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں بھائی کی شادی نمرا سے نہیں کروا رہے؟ وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور سچے دل سے اپنانا چاہتے ہیں۔ اسے صرف اور صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ آپ اسے اجازت دے دیں۔ میں نے ہر طرح سے ابو سے بات کر کے دیکھ لی، لیکن ابو کا صرف یہی جواب تھا کہ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے ابو سے پوچھ ہی لیا کہ یہ ممکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر بھائی میں کیا کمی ہے؟ اگر نمرا بہت اچھی ہے تو بھائی اس سے دوگنا اچھا ہے۔ میری بات سن کر ابو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، یہاں پر اچھائی اور برائی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ممکن ناممکن کی ہو رہی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ ان دونوں کی شادی کسی بھی صورت نہیں ممکن تو بار بار مجھ سے بات کرنے کا اور بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں اپنے فیصلے سے نہیں ہٹنے والا۔ ابو کا لہجہ اٹل تھا۔ وہ مجھے وجہ بھی تو نہیں بتا رہے تھے، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہو چکا تھا کہ معاملہ ضرور گھمگیر ہے۔ اسی وجہ سے تو ابو پر کسی کی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں نے وجہ جانی تھی کہ اس انکار کی وجہ کیا ہے۔ اگلے دن میں نے نمرا کے گھر جانے کے بارے میں سوچا۔ میں چاہ
رہی تھی کہ اس بارے میں نمرا کے بھی خیالات سے واقف ہو جاؤں، آخر وہ میرے بھائی کے بارے میں کیا سوچتی ہے، تبھی میرا بھائی بھی کوئی بڑا قدم اٹھا سکتا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں نمرا کے گھر چلی گئی۔ 2 بار دروازے پر دستک دینے کے بعد دروازہ کھل گیا۔ مجھے دروازے پر دیکھ کر نمرا کی ماں بہت حیران ہوئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آج اچانک یہاں کیسے آ گئی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے یوں دیکھ کر نہ جانے وہ کیوں پریشان ہو گئی تھیں۔ انہیں یوں پریشان دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے جب بھی میں ان کے گھر گئی تو انہوں نے خوشی سے میرا استقبال کیا تھا۔ آج انہوں نے مجھے گھر کے اندر آنے کے لیے بھی نہیں کہا، بلکہ دروازے میں ہی مجھ سے سوال کرنے لگی۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے نمرا سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے جلدی سے کہا کہ نمرا گھر پر نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اسی وقت نمرا کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اسے غالباً کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، اس لیے وہ اپنی ماں کو آواز دے رہی تھی۔ میں نے ایک نظر آنٹی کی طرف دیکھا، وہ شرمندہ ہو گئی اور مجھے کہنے لگی مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی دوست کے گھر چلی گئی ہے، لیکن وہ شاید چھت پر تھی، مگر خیر تم اندر آ جاؤ۔ وہ دروازے سے ہٹ گئیں جبکہ میں اندر چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر نمرا کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ آئی۔ گلے ملنے کے بعد وہ مجھ سے شکایت کرنے لگی کہ میں اتنے دنوں بعد اسے ملنے کے لیے کیوں آئی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ کالج کی کچھ مصروفیات تھیں، اس وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ پھر میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میں موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ میں اس سے بات کر سکوں، لیکن اس کی ماں ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جتنی دیر میں وہاں بیٹھی رہی اتنی دیر آنٹی بھی ہمارے ساتھ بیٹھی رہیں، اور یوں نمرا سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں واپس گھر آ گئی۔ میں نے نمرا کو شام کے وقت اپنے گھر آنے کے لیے کہا۔ نمرا نے مجھے یقین دلایا کہ وہ شام کو مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ مجھے اس کی ماں کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آخر اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن میرے پاس ان میں سے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ابو نے نمرا کی امی سے اس بارے میں بات کر لی ہے، اس وجہ سے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں۔ اب مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے شام کے وقت نمرا میرے گھر میں نہیں آئے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آئی۔ میں نے دوبارہ اس کے گھر جانے کا سوچا، لیکن اس بار امی نے مجھے روک دیا اور کہا کہ یوں بار بار ان کے گھر جانا اور انہیں تنگ کرنا ٹھیک نہیں۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میرے بھائی کی حالت میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں یوں اسے اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانا ہی چھوڑ دیا تھا، بلکہ اس نے کمرے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے نمرا کو کال کی۔ دوسری طرف سے نمرا کی چہکتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، یعنی نمرا کو ابھی تک اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی اور مجھ سے معذرت کرنے لگی کہ شام کے وقت اس کی امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ میرے گھر میں نہیں آ سکی۔ اس کی بات سن کر نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ اس کی ماں ڈرامہ کر رہی ہے۔ میرے ابو شاید ان سے پہلے ہی اس بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ نمرا کو اس بارے میں کیوں نہ بتاتی؟ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ فی الحال میں نے اس سے بھائی کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں بھائی کی بات پر اسے لاتی، اچانک اس کی امی دوبارہ سے وہاں پر آ گئیں اور انہوں نے نمرا کو دوبارہ کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے نمرا سے فون لے لیا اور مجھ سے بات کرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے ان کی آواز سنی، میں نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اب نہ تو میں امی کو پریشان کر سکتی تھی اور نہ ہی ابو سے اس بارے میں کوئی بات کر سکتی تھی، کیونکہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور جہاں تک بھائی کی بات تھی وہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے 2 دن بعد دوبارہ نمرا کے گھر جانے کے بارے میں سوچا۔ شام کا وقت تھا۔ میں نے امی کو کہا کہ میں نمرا کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نمرا کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہو گئی اور اس سے نمرا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ گھر پر نہیں ہے، وہ اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی ہے۔ میں واپس جانے لگی تو اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ محسن انکل بھی ہمارے گھر میں ہی موجود ہیں۔ اپنے ابو کی وہاں پر موجودگی کا سن کر میں حیران ہو گئی۔ واپس جانے کی بجائے میں نے اپنا رخ گھر کے اندرونی جانب کر لیا، جبکہ نمرا کا بھائی دوبارہ چھت کی طرف چلا گیا۔ یقیناً وہ چھت پر بیٹھا پڑ رہا تھا، اسی وجہ سے اسے دروازہ کھولنے میں بھی تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں لانچ میں داخل ہوئی، میرے کانوں میں ابو کی آواز پڑی۔ وہ کافی پریشان معلوم ہو رہے تھے۔ مجھے ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔
میں نے دروازے سے کان لگا لیے۔ میرے کانوں میں نمرا کی آواز پڑی۔ اس سے پہلے مزید کچھ کہتے نہ جانے نمرا وہاں پر کہاں سے آئی۔ اپنے نام کی پکار پر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر نمرا کھڑی تھی۔ اسے وہاں پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور پھر مجھے اپنی حالت پر شرمندگی ہونے لگی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی طنز نہیں کیا اور مجھ سے پوچھا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں ابو کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھ سے اس کے سامنے نظریں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے دروازے پر دستک دی۔ ایک دم ہی اندر خاموشی چھا گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے نمرا کی امی کھڑی تھیں، جبکہ پیچھے کمرہ خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ نمرا کے ساتھ مجھے وہاں پر دیکھا وہ حیران رہ گئی۔ ان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ میں نے ان کے چہرے پہ بدلتے ہوئے رنگوں کو صاف نوٹ کیا تھا۔ وہ مجھ سے میری وہاں پر موجودگی کے بارے میں پوچھنے لگی، جبکہ میری نظریں کمرے میں گھوم رہی تھیں۔ نمرا کی طرح انہوں نے بھی مجھ سے میری وہاں پہ موجودگی کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں کہا مجھے نمرا کے چھوٹے بھائی نے بتایا تھا کہ ابو یہاں پر ہے، اس لیے میں اپنے ابو کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ میری بات سن کر اس کی امی جلدی سے بولی وہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے چلے گئے ہیں، اب تک تو وہ گھر پہنچنے والے ہوں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ صاف جھوٹ بول رہی ہیں۔ آخر اس سب کا مقصد کیا تھا؟ ان سے بحث کیے بغیر میں خاموشی سے وہاں سے آ گئی۔ میں نے انہیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ مجھے ان پر شک ہوا ہے، جبکہ گھر آنے کے بعد میں دوبارہ ان واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ابو کو دیکھ کر میں نے ان سے بے ساختہ پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میری بات سن کر ابو ہڑبڑا گئے اور پھر مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے آخر تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور کہاں پر تھا؟ اپنے کام سے کام رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ زندگی میں پہلی بار ابو مجھ سے اس طرح بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ابو چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آج سے پہلے میں نے انہیں اس قدر پریشان نہیں دیکھا تھا، لیکن میں بھی ان کی پریشانی سنے بغیر ان کی پریشانی حل نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر شخص ہی دوسرے شخص سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہا ہے۔ میں اب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ابو پر نظر رکھنے لگی تھی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے میں فوراً کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو جاتی اور انہیں دیکھنے لگتی۔ اس دوران میں انہیں نمرا کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی کہ جب بھی وہ نمرا کے گھر جاتے وہ اس کی غیر موجودگی میں جایا کرتے تھے، تب اس کے گھر میں صرف اس کی امی اور چھوٹا بھائی ہی ہوتا۔ ایک دن ابو نمرا کے گھر گئے تو اس کے پیچھے میں بھی اندر چلی گئی۔ ٹھیک ہے وہ لانچ میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ مجھے وہاں پر دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے دیکھ کر ایک دم ہی ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات آ گئے تھے، جبکہ میں نے اچھی طرح نوٹ کیا تھا میرے آنے سے پہلے وہ کیسے وہاں پر پرسکون بیٹھے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے گھر میں ہی ہوں اور نمرا کی امی سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پر نمرا سے ملنے کے لیے آئی تھی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میرے سوال پر وہ ہڑبڑا گئے اور کہنے لگے میں بھی نمرا ہی کے سلسلے میں آیا تھا، مجھے اس کی امی سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ابو کی بات سن کر میں نے کہا کیا آپ اسی سلسلے میں آئے ہیں جس سلسلے میں ہم گھر بات کر چکے ہیں؟ انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا اور گھر واپس جانے کا کہا۔ گھر آ کر میں نے امی کو اس بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر امی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں اور پھر کہنے لگیں بیٹا مجھے پہلے سے ہی اس بات کا پتہ ہے، پہلے بھی میں تمہارے ابو کو ان کے گھر آتے جاتے دیکھ چکی ہوں، لیکن میرے پوچھنے پر انہوں نے کبھی بھی مجھے سیدھا جواب نہیں دیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ آج میں نے ہر حال میں نمرا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اسے کال کر کے کہا کہ آج تم اپنے گھر جانے کے بجائے ہمارے گھر پر آ جاؤ، تمہاری امی یہاں پر ہی ہیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نمرا شام کے وقت میرے گھر پر آ گئی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اسے اپنے بھائی کے بارے میں بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی میں نے اس دن اپنے گھر میں تمہارے ابو کو اپنی امی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ میں تھوڑی دیر ان کی بات سننے کے لیے وہیں پر کھڑی ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے صرف یہی بولا تھا کہ میری اور تمہارے بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ آخر کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ کیا ہے؟ جب تک ہمیں وجہ نہیں پتہ چلتی تب تک ہم ان کی بات نہیں مان سکتے تھے۔ میرا بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تم پر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تم ایک بار بس اس سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لو، پھر سب کچھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم اس کا ساتھ دے دو ورنہ وہ تمہارے بغیر مر جائے گا۔ میں اسے ایموشنل
بلیک میل کرنے لگی۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اپنی امی کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میرے والد کی وفات کے بعد میری امی نے کس قدر مشکل سے میری پرورش کی اور مجھے پروان چڑھایا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اگر میری امی اس رشتے سے انکار کریں تو میں کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ مجھے معاف کرنا لیکن میں ان کے خلاف نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے ہمارے گھر سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھائی بھاگتا ہوا میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہیں نمرہ نے کیا کہا۔ میں مزید بھائی کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نمرہ کی باتیں ویسے ہی اسے بتا دیں جیسی نمرہ نے مجھے کہی تھی۔ اس کی آنکھیں یکدم لال ہو گئیں۔ میں جان سکتی تھی وہ کتنی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی تھی، ٹھیک ہے میں نمرہ سے شادی کرنے کے لیے ضد نہیں کروں گا لیکن مجھے اس کی وجہ بتائی جائے۔ جب تک بابا مجھے اس کی وجہ نہیں بتائیں گے تب تک میں بھی اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا۔ اگر مجھے اس کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے میں اٹھا لوں گا۔ یہ کہہ کر بھائی تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، پھر یکدم ہی اسے رکنا پڑا۔ بابا دروازے پر کھڑے ہم دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ ابو کی سائڈ سے ہو کر باہر چلا گیا۔ میں نے دیکھا ابو کے کندھے یکدم جھک گئے تھے۔ انہوں نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں نے بھی ان سب میں اپنا چہرہ موڑ لیا کیونکہ اس سب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہم سب ناشتہ کر رہے تھے جب ابو کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ابو بیٹھے بھائی اٹھ کر جانے لگے۔ بابا نے اسے آواز دے کر روک دیا اور اپنی بات شروع کی، ابھی میں تم لوگوں سے جو بات کرنے جا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ تم لوگ مجھے غلط نہیں سمجھو گے۔ اور پھر ہم پر ایک اور راز آشکار ہوا۔ ابو بھائی سے نمرہ کی شادی اس لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ نمرہ بابا کی ہی بیٹی تھی، یعنی وہ ہماری سگی بہن تھی۔ بابا نے آج سے 18 سال پہلے شبانہ آنٹی سے نکاح کر لیا تھا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شبانہ آنٹی کو پہلے سے ہی پسند کرتے تھے۔ میری امی سے ان کی شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے گھر کی چھت ہمارے اوپر آ کر گر گئی ہو۔ میں بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھے جا رہی تھی اور یہی حال میری ماں کا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے آپ سے کس قدر نفرت ہے۔ میرا بھائی اپنے باپ سے نفرت کا اظہار کر کے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میری ماں نے بھی میرے باپ سے منہ موڑ لیا، جبکہ میرے دل میں اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے نہ صرف میری ماں کو بلکہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو بھی دھوکہ دیا تھا اور یوں اس طرح ہم اپنے باپ سے دور ہو گئے۔ لیکن یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابو کو تو اس چیز کا کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو۔ تھوڑے ہی عرصے بعد نمرہ لوگ دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے۔ بھائی دوبارہ سے پڑھائی میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال معلوم ہوتا تھا کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ میری ماں ایک عورت تھی، انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے باپ کی بے وفائی کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے رشتے کے درمیان ایک دراڑ آ چکی تھی۔ پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد بھائی کی شادی امی نے اپنی مرضی سے اپنی دوست کی بیٹی سے کر دی اور وہ اپنی پرسکون زندگی گزارنے لگا، جبکہ میں نے آگے پڑھنے کا فیصلہ کیا اور ملک سے باہر آ گئی۔